حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل اور عیال، بیوی اور بچوں کا بوجھ ہے، وزن ہے، اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر اطلاع دے دی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل اور عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اسی لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رکھنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں انتظار میں لگا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجیے، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجیے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا، ابو ہریرہ تمہاری قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید اور ضرورت اور اہل اور عیال کی بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رکھنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا۔ وہ آیا اور دونوں ہاتھ سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا، مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہے؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کرے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گا، تو میں نے اس مرتبہ اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ گیا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، اسی لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تجھے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ تم راتوں سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ تم راتوں سے کس نے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر اور فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے سے آیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ
शैतान के यूँ कहा, तुम अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, तुम्हारे पास कोई शैतान जिन वगैरह ना आएगा.